نبی بھی سچا ہے، انبیاء الہی بھی سچا ہے، اور امام بھی سچا ہے۔ امام کے ماننے والا بھی سچا ہونا چاہیے۔ جب نبی سچا ہے تو نبی کی امت کو بھی سچ ہونا چاہیے۔ جب قرآن حقیقت ہے، سچ کتاب ہے، تو مسلمان کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں ادھر ادھر، یعنی آپریشن کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، تو لہذا آپریشن ڈاکٹر ہی کرے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر حضور۔ اللہم صلی اللہ۔ لہذا متوجہ رہیں، غور کریں، قبلہ بھی موجود ہے اور آپ بھی محظوظ ہو رہے تھے۔ میں بھی بعض چیزیں سمجھا ہوں، بعض چیزیں نہیں سمجھا ہوں، مگر آپ غور کریں اور احساس کریں۔ بھائی آپ اسی کے پاس جائیں گے جو مہارت رکھتا ہوگا جس چیز میں، دین میں، اسی کے پاس جائیں گے۔ تو جو آپریشن کرے گا ڈاکٹر، اسی کے پاس جائیں گے۔ آپ کسی مولانا چلنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا، وہ بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید بے نمازی تھا، وہ بھی بہت بڑی بڑی تہجد گزار نمازیں بعض علماء نے نقل کیا ہے، بعض جگہ پر لکھا ہے۔ اب ضعیف اور حسن، یہ بحث بات کا ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے اور کون سی موثق ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ مگر وہ یہ الگ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے دادا کا دین پھیلانے کے لیے سارے کام کر رہا تھا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر ہر وقت میں دو امام ہیں، ایک امام باطل ہے اور ایک امام حق ہے۔ لہذا انسان کا جو امام ہوگا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جو حسین جس کو امام مانتا ہے، جو انسان، اس کا حشر حسین کے ساتھ ہوگا۔ جو یزید کو اپنا امام اور رہبر مانتا ہے، اس کا حشر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 6 مہینہ ادھر اور 6 مہینہ ادھر۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دل سے آدمی کی قدورتیں ہیں اور ظاہر منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھا بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوانوں کو بہکایا جاتا ہے، عقیدتاً بہکایا جاتا ہے، تم یہ نہیں کرو گے، تم جہنم میں جاؤ گے، فلاں جگہ جاؤ گے۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو دینے کے لیے کسی نے کہا؟ ابھی تو انسان منزل عمل میں ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں آیا ہے نا اللہ کا، نہ ابھی معصوم کا فیصلہ آیا ہے۔ ابھی تو آپ اور ہم منزل عمل میں ہیں حضور، ابھی عمل کا دائرہ ہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ لہذا ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچ جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچ جاتی ہے۔ اب ادھر سے آتا ہے حضور، ارے یہ رافضی، یہ نہ جانے شیعہ اور نہ یہ جانے فلاں فلاں فلاں، یہ کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، یہ لوگ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے جنت میں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب سنیے گا جوانوں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم تو ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں مجلس پڑھنے تو جاتے ہیں، تو ہمارے جوان بھی سوچتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ بھائی نمازیں، اگر نمازوں کا غرور ہے تو یاد رکھیے گا نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، مسئلہ نماز کا نہیں ہے۔ اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ نماز کے اوپر ہونے لگا تو تمہارا ابا شیطان تم سے پہلے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر مسئلہ جنت اور جہنم کا، اگر یہ مسئلہ جو جنت اور جہنم کا ہے کہ کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، لہذا میں نے اپنا دعویٰ آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جیسا امام ہوگا آواز دے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہم تمہارا انتظار کریں گے جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ انتظار کریں گے کہ ہم وہاں پر انتظار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا نے فرما دیا ہے تو بات حقیقت ہے، تو پورا ماننے کی ضرورت نہیں ہے حضور۔ اگر مسئلہ نماز، روزہ، حج، زکات ہی کا ہے تو شیطان وہاں تم سے پہلے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے خدا کی قسم یاد رکھیے گا، شیطان نے 1-2 دن نماز نہیں پڑھی، 6000 برس نمازیں پڑھی، اور 6000 برس بھی عبادت شیطان کی وہ نون ایئرس نہیں ہے، یہ 2025 2026 نہیں ہے، بلکہ لائٹ ایئرس، نورانی سال۔ نورانی سال کی کیفیت یہ ہے حضور کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔
یعنی کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ جو شمار کر سکے اتنی عبادتیں کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھائی اپنی عبادتوں کو لے جائیے. اب یہ وہاں سے بیچارہ اپنی عبادتیں لے کر چلا. اگر بس مسئلہ اور بحث جنت اور جہنم کی اب سنیے گا. میں جو آپ کے سامنے اپنی دلیل پیش کر رہا ہوں, کیا کہا اللہ نے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بات توجہ چاہ رہا ہوں اسی بات کے اوپر, اور بہت جلدی یہ نقطہ جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ ابھی تک پڑھ نہیں پایا ہوں, لہذا سنیے گا. میں تمہیداً یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ ہم تم کو امام کے ساتھ بلائیں گے. میں نے ذکر کیا فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کی کتنی اقوام ہیں, کتنی قومیں تھی؟ حضرت موسیٰ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 12 قومیں تھی. حضرت حسین بننے کو تیار نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو اللہ بنا اس کے مقابلے میں اللہ ہی تھا. اللہ نے رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا. جو رسول اللہ بنا اس کے مقابلے میں اللہ ہی تھا. اللہ نے رسول کی رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا. مگر دنیا جانتی ہے کہ اگر کوئی حسین بننے کا دعویٰ کر دیا جس نے, تو ان تمام شیعوں کو معلوم ہے کہ حسین جو بنے گا تو اس کے مقابلے میں یزید ہوگا. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین دنیا میں صرف ایک تھا اور ایک ہی رہے گا تا قیامت تک. اب جو کوشش کرے گا حسین بننے کی تو وہ وقت کا یزید ہوگا, اور ہم کو یزید کا علاج کرنا صحیح آتا ہے. ہم یزید کا علاج کرنا. عزاداروں اور رونے والوں, ماتمداروں, پرساداروں, خدا کی قسم آپ صاحبان اولاد ہے. اللہ آپ کی اور آپ کی عورتوں اور بیویوں کی, بیٹیوں کی گودیوں کو اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. جو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں بدعا کرے شہزادی کے صدقے میں کہ شہزادی ہم کو آنسو نصیب ہو جائے, شہزادی سکینہ کی طرح ہم کو رونا نصیب ہو جائے. عزاداروں, یہ گریہ اتنا مہم ہے, اتنا اہم ہے اور اتنا ضروری ہے. اور ان آنسوؤں کو اپنے بیٹے حسین کے زخموں کا مرہم بناتی ہوں. اللہ اکبر. اجرکم من اللہ ملک الغم ندو سوا غم مظلوم سید الشہداء کے. عزاداروں, ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ حسین کی 4 سال کی بچی زندان کے گوشے سے اٹھتی تھی, باہر آتی تھی, آسمان کی طرف دیکھتی تھی پرندے جا رہے ہیں. سید سجاد کے قریب آتی تھی, کہتی تھی بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد فرماتے تھے بہن یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, یہ اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. فوراً بی بی فرماتی تھی, کہتی تھی بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم وطن جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سکینہ پوچھتی ہے دادی اماں یہ میرے بابا پر رونے والے کون ہیں؟ بی بی جواب دیتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. بچی سوال کرتی ہے اماں کیا یہ کل کربلا میں نہیں تھے؟ میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ سلامت رہے, خدا کی قسم گریہ کا حق ادا کر رہے ہیں. شہزادی تو عالم کے لیے سب گول ہو گیا ہے نا. یہ لبیک 18,000 لیٹرز میں خطوط میں کوفے والوں نے کہا تھا, لیکن صاحب حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا اور 2-4 حانی ابن عروہ, یہ 2-4 ہی لوگ ملے لبیک یا حسین پر ہاتھ یعنی ڈٹے رہنے والے. جن لوگوں نے کہا تھا لبیک یا حسین 4, 5, 8, 10 لوگ ہی آئے. 18,000 خط لکھنے والوں میں 4
ہی آئے. اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لبیک یا مہدی, ہے نا؟ تو ہم آپ بتائیے کہ کتنے لوگ جائیں گے؟ پوری دنیا میں آواز جو ہے بلند ہو رہی ہے لبیک یا حسین. آج ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا مہدی, کتنے لوگ حاضر ہو سکتے ہیں؟ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جو بھی اپنی زبان سے لبیک یا حسین یا مہدی کہہ رہا ہے سب کے سب حاضر رہیں گے. اب یہ جو کربلا میں جا رہے ہیں لوگ, کروڑوں کی تعداد میں, ملینز میں لوگ جا رہے ہیں, وہ ان کی ایک پریکٹس ہو رہی ہے لبیک یا حسین کہہ کر لبیک یا مہدی تک. وہ کیا ہے, ایک پریکٹس ہو رہی ہے کہ چلے کربلا جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے سچے رہتے ہیں اپنے دعوے میں. غور سے بولیے گا کیا ہے ہم لوگ؟ بولتے ہیں ہم لوگ رافضی ہیں. ہم لوگ کیا ہے؟ زور سے بولیے نا. بولے ہمارا شیعہ نہیں, ہمارا رافضی ہے. بولیں گے انشاءاللہ اس بات پہ, اس ٹاپک پہ بات ہوگی. تو یہ کیا ہے, ہم لوگ شیعہ نہیں ہیں, ہم لوگ جو ہے مسلمان. یہاں پر ہر فرقے والوں کا اب ہمارا عقیدہ جو ہے صلوات پڑھے تو محمد حیدری حیدری نعرہ صلوات کچھ نہیں جانتا بولے نا اوکے مانے نا طاہر رافضی. ریئل شیعہ ہمارا بھائی شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب اب کنفیوژن والی بات یہ ہے, بولے سب علی کے مانے ہے نا, سب حسین کے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. سنیے, علی کا بھی نام لے کر لوگ ہم کو کنفیوز میں ڈال رہے ہیں, ہم کنفیوز ہو جا رہے ہیں. کنفیوژن ہمارا کیا ہے, علی کے مانے تو انہیں کو لوگ چھلو. بولے حسین کا ماتم کر رہے ہیں, وہ بہت سارے لوگ تھے, لیکن اب علی اور حسین کے نام کے بعد بھی ایک تیسرا نام آتا ہے. علی اور حسین کے بعد بھی ایک تیسرا نام آتا ہے, اور اگر آپ نے نہیں مانا وہ نام تو آپ شیعہ نہیں ہیں صاحب, آپ رافضی ہیں. اب رافضی ہیں تو امام کے سامنے ایک آدمی آیا, کہا کہ رافضی, آپ ہم لوگ کو رافضی بولتے ہیں. اے بھائی اورا بولو نا, یہ نام کا تو اللہ تمہارے چم میں رکھے تھے. رافضی یہ نام تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے رکھا ہے اور پسند کیا ہے. یہ نام بہت بلند ہے, اور اس بلندی کو چھونے والا چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہو سکتا. ہر آدمی اسلام تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اب یہ رب کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو جشن نہیں منا سکتے, بلکہ مصیبت سے ہی اور غم سے یاد کرتے ہیں. ورنہ یہ کامیابی جو ہے وہ کامیابی ہے. یہودیوں کے ساتھ جیت گئے خیبر میں, یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان یعنی مسلمان کا جو چولا پہنے ہوئے تھے اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی, جناب زینب کی وہ اثار, جناب زینب کی وہ قربانی, اور صرف جناب زینب نہیں بلکہ جتنی بھی عورتیں تھیں حتیٰ جناب سکینہ, ایک کامیابی ہے. اور یہ کامیابی صرف اور صرف 40ویں والی ہے. اسی لیے ہم اربعین کو اتنا اہتمام, اور کربلا میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں وہ اس کامیابی کے اعلان کے لیے ہے کہ یہ کربلا کامیاب ہے, یہ خون حسین کا کامیاب ہے. یہی کامیابی ہے. اب اس کامیابی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہاں پر خون دینا پڑے, وہاں پر کامیابی تک اگر پہنچنا ہے تو خون تو دینا پڑے گا, پریشانی برداشت کرنا پڑے گا, مصیبت کو جھیلنا پڑے گا. انہی تمام چیزوں کو ہم اربعین میں جو پیش کرتے ہیں صاحب. یہ اربعین کیا ہے؟ ایک جدا ہو گئی بہن کو کا اپنے بھائی سے ملنا. کچھ بیویوں کو جب الگ کر دیا گیا, امام حسین پر رونے نہیں دیا گیا. اربعین یعنی رونے کا, اربعین یعنی بھائی بہن کے جب جدائی کے بعد بہن کا بھائی سے ملنے کا دن. لیکن ان تمام ملنے سے کہ بہن زینب حسین سے مل گئی, رباب نے حسین کی قبر کی زیارت کر لی, ام کلثوم حسین کی قبر پر زیارت پر پہنچ گئی,
سجاد امام حسین کے قبر اور کربلا تک پہنچ گئے، لیکن جس کو باپ سے ملنے کی اتنی آرزو تھی، جو باپ سے ملنے کے لیے اتنا تڑپتی تھی، باپ کو دیکھنے کے لیے اتنا اذیت برداشت کرتی تھی، وہ بچی 3 سال کی، 3.5 سال کی، 4 سال کی بچی جو ہے اپنے باپ کی ملاقات کی تمنا جو ہے وہ زندان شام تک ہی رہ گئی۔ جناب سکینہ، میں صرف اشارہ کروں گا اس مصائب کا، آپ نے بھی مصائب سنا مولانا سے، مصائب پڑھا مولانا نے۔ جب کوئی بچہ روتا ہے، کوئی بچہ جب گریا کرتا ہے اور بلکتا ہے تو اس کے بڑے جو ہے اس کو آگوش میں لے لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ بہت سارے بچوں کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے، کوئی کھلونا مانگتا ہے، کوئی ٹافی مانگتا ہے، کوئی لوجنس مانگتا ہے، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم وہ لوجنس یا کھلونا کے لیے کچھ بھی دیا جا سکتا تھا، لو سکینہ تھوڑا سا پانی پی لو سکینہ تمہاری جو ہے چاہیے مکان نہیں ہوتے، یہ گھر تو قبر سے بدتر، بہت اندھیرا ہے۔ سکینہ جب آپ کی پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ہر مایا نکلتی نہیں سیدہ میاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر۔ کتنی حسرتیں تھی آپ کو نہ ہو سکے، یادا کے آرزو کے حق ادا نہ ہو سکے، جشن لب کو دے رہے ہیں آنسوؤں کے جاؤ یا حسین۔
الوداع یا حسین ہر جوان اپنے جہاں کو الوداع کہے یہودیوں سے تتلی بے زبان ہم کو پیارو بے زمانہ سر پہ سایہ دعائے زہرا انجمن یہ دعائے زہرا انجمن ہے دعائے زہرا پانی ان کی یاد میں پلائیں گے دلبر زہرا کا غم منائیں گے پرچم میں وفا اٹھائیں گے دلبر زہرا کا غم منائیں رہی دیے لوگ سکینہ ہے میرے ہمو آ جاؤ ہو گیا مشکل اب میرا جینا ہے میرے ہمو آ جاؤ کہہ رہی تھی لوگ سکینہ ہے میرے ہمو آ جاؤ مجھ سے تیری ہوئی کیوں ہم نہ آتے سے یہ بچے کہتے ہیں مجھ سے تیری ہوئی کیوں ہم نہ آتے میرے ہم کو آ جاؤ کہہ رہی تھی یہ لوگ آجا علم عباس کا دھول میں ڈوبا آجا علم عباس کا مر گیا دریا پر وہ شیر دلا